درود ایک ایسی نعمت ہے جو ہم تمام مسلمانوں کے پاس موجود ہے کہ وہ خدا جس کے پاس زمین کے خزانے، آسمان کے خزانے، جس کے پاس کل کائنات کے لشکر، اور وہ بھی جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ اگر ہم اس چکر میں پڑے رہے کہ اللہ کون سا درود بھیجتا ہے تو پھر ہم اس فضیلت سے محروم رہ جائیں گے۔ حکم یہ ہے کہ درود پڑھا جائے۔ آپ کا کوئی بھی فقہ ہے، آپ عاشق رسول ہیں، اب درود پڑھتے چلے جائیں۔ درود یاد کو کہتے ہیں، ان کی یاد سے بیٹھ جانا یہ درود ہے۔ ان کے نام سے کوئی سفر کر لینا یہ درود ہے۔ کہ درود صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، درود کوئی فارمولا نہیں ہے، درود ایک یاد ہے کہ وہ رحمت للعالمین جس کا ہم ذکر کریں اور پروردگار ہمارے دل میں وہ رحمت شامل کر دے ہمارے درود پڑھنے سے۔ آپ ان کی نسبت سے کوئی اچھا کام شروع کر دیں، یہ بھی درود ہے۔ آپ ان کی وجہ سے کسی ایسے کام کو چھوڑ دیں جو نامناسب ہے، یہ بھی درود ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو درود اس یاد کو کہتے ہیں جو عقیدت سے کیا جاتا ہے۔ درود محبت ہے، عقیدت ہے، درود سفر ہے، درود عشق ہے، درود انسان کے روح کی پاکیزگی ہے۔ کہ اگر ہم یہ سمجھنے بیٹھ جائیں کہ درود اور اس کے الفاظ کیا ہیں، وہ معاملات کچھ اور ہیں۔ کہ اگر آپ قرآن کو دیکھیں، قرآن کو پڑھیں، کہ تاج کمپنی نے بہت سارے قرآن چھاپ دیے، کیا وہ سارے قرآن ہیں؟ اصل قرآن تو کچھ اور ہے، لیکن اس ایک قرآن کے اندر کل مشاہدہ ہے ہر چیز کا، جو ہمیں زندگی گزارنے کا اصول سکھاتا ہے، ہمیں اس دنیا میں رہنے کا اصول سکھاتا ہے، کہ ہمیں اپنی اگنی منزل کو کیسے بہتر کرنا ہے، ہمیں اپنے رشتے ناتوں کو کس طرح سے بہتر رکھنا ہے۔ کہ ایک لفظ اللہ لکھا ہوا، اب وہ لفظ اللہ تو نہیں ہے، اللہ تو بہرحال اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہے نا۔ کہ جو وہ ذات ہے، اس ذات کا جو اسم ہے، اس کا وہ عکس ہے۔ اسی طرح کہ ذات اور ہوتی ہے، عکس ذات اور ہوتی ہے۔ کہ ہم ہاتھ سے اللہ لکھیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ہم اسی کو اللہ سمجھ لیں، اللہ تو اور ہے۔ کہ کوئی ایسا کام جو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں جو اللہ بھی کرتا ہے، تو یہی درود ہے۔ کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، اور جس نے میرے چاہنے والے کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ کہ اگر آپ کسی عاشق رسول کو ملنے ہی چلے جائیں تو یہ بھی درود ہے۔
آپ چراغ جلا کر بیٹھ جائیں، یہ بھی درود ہے۔ آپ کسی رجوع کرنے والے سے رجوع کر لیں، یہ بھی درود ہے۔ تو حاصل یہ ہوا، مدعا یہ ہوا کہ درود پڑھنا، کہ ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام کے نام پہ چھری بھی چلاتے جا رہے ہیں، یہ درود نہیں ہے۔ کہ درود یہ ہوتا ہے کہ جب آپ موجود سے غیر موجود اپنے آپ کو محسوس کرنے لگیں، اس دنیا سے، اس دنیا کے معاملات سے، اس دنیا کی سختی سے، تنگی سے، اس عشق کے سفر پہ نکل جائیں جو آپ کو پرسکون کر دے، تو یہ بھی درود ہے۔